السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فآموا من أمة الأوثان. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. آمين. پیارے بزرگوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے آج امت مسلمہ توحید سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے توحید ہماری بنیادی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے. توحید کو سمجھنا، توحید کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان، ہر مومن کا فرض اول ہے، پہلی ذمہ داری ہے. اپنے موضوعات کے اندر 4 یا 5 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی بات پہلا مدعا یہ ہوگا کیا لا الہ الا اللہ کو زبان سے پڑھ لینا کافی ہو جائے گا؟ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا حدیث اور قرآن کی آیت کے مطابق انشاءاللہ. دوسرا مدعا آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ کیا امت مسلمہ کے اندر شرک کا پایا جانا ممکن ہے؟ ہر انسان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا تو گویا کہ میں شرک سے بچ گیا. تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. تیسرا معنی یا تیسرا مدعا آپ کے سامنے یہ رکھوں گا مختصر توحید کسے کہتے ہیں، ہمیں کس توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کو اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. چوتھے نمبر پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا توحید کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر کتنی ہے. یہ 4 باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات بڑے غور سے سننا، بہت اہم موضوع ہے، ضروری موضوع ہے. ایک مسلمان کے لیے ان باتوں کا جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج جو ہماری نئی نسل ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ توحید وہ جانتے ہی نہیں.
نوجوان نسل پھر بھی کچھ نہ کچھ جان لیتی ہے، لیکن جو ہماری نئی نسل پیدا ہو رہی ہے، آ رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان میں توحید کا معنی، توحید کو سمجھنا، ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو کر بھی توحید کو نہ جاننا ایک بڑا خلاصہ نظر آتا ہے. لہذا آپ غور سے سنیے. سب سے پہلا مدعا میں نے یہ رکھا کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہو جائے گا؟ اگر ایک مسلمان، ایک بچے نے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی تو کیا اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا؟ مان لی جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. قرآن اور حدیث کی آیت پڑھیے، حدیث پڑھیے، ہمیں پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے معنی کو جاننا، اس کے مطلب کو جاننا، اس کی تشریح کو سمجھنا، اس کی سمجھوتی کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری بنتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا ہے، فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو اے لوگوں، تم جان لو، لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کی شرطیں بیان کرو. فعلم، سیکھو، جانو کیا لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، اس کو جانو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرمایا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، الا من شہد بالحق وهم یعلمون. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو سفارش کرنے کا موقع دے گا، میری طرف سے یہ سفارش کرے گا، یہ بندہ سفارش کر سکتا ہے. سفارش اس کو ملے گی جو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو جانتا ہوگا. اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جو حق کے ساتھ گواہی دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو شفاعت اور سفارش کرنے کا حق نصیب فرمائے گا. حدیث کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جنت میں جانا چاہتا ہو، جنت میں داخلہ چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یعلم، وہ سیکھ لے لا الہ الا اللہ کو، اس کے معنی کو سمجھ لے، اس کے مطلب کو سمجھ لے. اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ سے کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی سمجھوتی کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف کی حدیث کے حاشیے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے، اس کے معنی کو سمجھنا پڑے گا، اس کو فہم اور اس کی سمجھوتی کو سمجھنا پڑے گا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. نہیں، اس کا معنی یہی ہے اس کے شروط، اس کے فرائض، اس کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. یہ لا الہ الا اللہ کے حق کیا ہے اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ سمجھوتی آپ کے سامنے صرف تمہید بٹھا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے، مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری بن جاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اسی کا معنی بیان کرتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی کو بدلتے ہوئے کہا تیرا معنی برابر ہے لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا جائے. حدیث کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے. ہر مسلمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر یہ کون سا علم ہے؟
کیا سب عالم بنیں گے؟ کیا سب علماء بنیں گے؟ سب حافظ بنیں گے؟ نہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر ایک انسان کو توحید کا معنی، توحید کی سمجھوتی، لا الہ الا اللہ کا معنی یاد ہونا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے طلب العلم فریضۃ، فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے توحید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، ضروری بنتا ہے. دوسری بات توحید کا معنی. مولانا توحید 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 یہ لائن کیا ہے؟ توحید کا معنی مختصر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. توحید کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں ایک جاننا، ایک ماننا. کیا ہے ربوبیت کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے. یہ ساری دنیا، آسمان و زمین اور اس کے درمیان اور آسمان کے اوپر والی ہر چیز اس کا مالک فقط ایک اللہ تعالیٰ ہے. یہ ماننا کہ رزق دینے والا انسان ہو، جاندار ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر کسی کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کے ساتھ کوئی ذات شریک نہیں ہے. وہ تنے تنہا اکیلا ہے جو ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے. یہ ماننا اور یہ جاننا یہ توحید ربوبیت ہے. یہ جاننا کی ویوستھا، اس دنیا کی ویوستھا کرنے والا، آسمان کی ویوستھا کرنے والا، زمین کی ویوستھا کرنے والا، انسانوں کی روزی اور معیشت کی ویوستھا کرنے والا، ہوا اور پانی، بارش، ہر چیز کی ویوستھا کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. اسے کہتے ہیں ربوبیت. توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا. خالق اللہ تعالیٰ کی ذات، مالک اللہ کی ذات، رازق اللہ کی ذات، متصرف اللہ کی ذات، فقط ایک اللہ کی ذات ہے. توحید ربوبیت. اسی طرح توحید کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توحید الوہیت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، عبادت کے اندر اللہ کو ایک جاننا. عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی. اس کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود بنے بیٹھے سارے کے سارے معبود ہیں، سارے کے سارے باطل ہیں، کھوٹے ہیں. یہ دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اقرار کرنا، اپنے عمل سے بھی ماننا. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی. اسی طریقے سے اطاعت کہا صرف اللہ کا مانا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی کو مانا جائے گا. حاکمیت اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہے الوہیت. اس کو ایک ماننا، ایک جاننا. اور اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے جو نام ہے، جو صفات ہے، اس میں فقط اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے کا نام ہے توحید. اسے کہتے ہیں توحید. مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کو فقط ایک ماننے کا نام ہے توحید. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، قدرت رکھنے والا، جو چاہے بس کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. قادر مختار، مختار ہے، وہ ہر چیز کرنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے. آگے کیا ہونے والا ہے، بھوشیہ میں کیا ہوگا، وہ ساری چیز صرف ایک ہی ذات جانتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندہ رہے گا، زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لا زوال اور بے مثال، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے. کوئی بھی قوم اور کوئی بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ نہیں سکتی ہے. وہ لا زوال ہے، وہ بے مثال ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح دعا اسی سے مانگی جائے گی، ضرورت اسی سے مانگی جائے گی، نظر و نیاز اسی کے نام سے کی جائے گی، استغاثہ پناہ اسی کے نام سے مانگی جائے گی، وسیلہ اسی کا استعمال کیا جائے گا. خوف اور محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں کے اندر ہوگی. توکل جس پر بھروسہ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کا نام ہے توحید. اتنا اپنے بچوں کو سکھا دو، اپنا بچہ جنت میں چلا جائے.
محبت اللہ تعالیٰ کی، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی، خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کی، استغاثہ پناہ اللہ تعالیٰ کی، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی، قدرت اللہ تعالیٰ، عالم الغیب اللہ کی ذات، قادر مختار اللہ کی ذات، الوہیت کے لائق اللہ کی ذات، اطاعت کے لائق اللہ کی ذات، حاکمیت کے لائق اللہ کی ذات، خالق کون اللہ تعالیٰ، مالک کون اللہ تعالیٰ، رازق کون اللہ تعالیٰ، متصرف کون اللہ تعالیٰ۔ اتنا سکھا دو ہمارا بچہ جنت میں چلا جائے گا۔ تیسری بات، تیسرا مدعا، کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ عام طور پر سماج میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں شرک نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہے، شرک ہو سکتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اللہ کی رسول نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يلحق من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری امت میں سے شرک کرنے والے پیدا ہوں گے، میری امت میں سے شرک کرنے والے پیدا ہوں گے، سمجھ لو کہ قیامت نزدیک ہے۔ وَحَتَّى تُعْبَدَ فَآمُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ، اللہ کی رسول نے فرمایا شرک یہاں تک کریں گے کہ لوگ مورتیوں کی پوجا چھپ چھپ کر کریں گے، مورتیوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ صرف مورتی لگی ہوئی نہیں، آپ کسی کا تصویر بھی لگا کے اب ہو سکتا ہے عبادت اسی کی ہوگی، تصویر وہی مورتی ہے وہ۔ اللہ کی رسول کا کہا ہے لا تقوم الساعة حتى يلحق من امتی بالمشرکین، میری امت میں شرک جب ظاہر ہو جائے گا سمجھ لو کہ قیامت نزدیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مرتبہ فرمایا تم قیامت نزدیک ہو جائیں گی اس وقت جبکہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے سے پہلے والوں کے طریقوں پر چلنے لگیں گے۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں یہ بات، کہا اللہ کے نبی ہم سے پہلے والوں کے طریقے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہود اور نصارہ کے طریقے پر؟ یہود اور نصارہ کے طریقے، یہود اور نصارہ شرک کرتے ہیں، وہ زیادہ شرک کرتے ہیں وہ۔ اللہ کی روح فرمایا اور کون؟ میری امت یہود اور نصارہ کے طریقوں پر چلے گی اور اتنا طریقے کو اپنائیں گی، اگر وہ ایک جانور کے بل، سانپ یا بچھو کا جو بل ہوتا ہے، اگر وہ قوم اس بل کے اندر جائے گی تو میری قوم بھی اس بل کے اندر جائے گی، سوچے گی نہیں، سمجھے گی نہیں یہود اور نصارہ جا رہا ہے میں بھی پیچھے پیچھے جاؤں۔ اللہ کی صحیح حدیث نے فرمایا قوم کے اندر بھی شرک ہو سکتا ہے، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، تم میں سے بہت سارے ایمان لا کر بھی شرک کرنے والے ہیں، تم میں سے بہت سارے لوگ ایمان لا کر بھی شرک کرنے والے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ایمان باللہ، رسول، ملائکہ، بالآخرہ، سب پر ایمان رکھ کر بھی شرک کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لہذا امت یہ نہ سمجھ لے کہ ہم شرک سے نہیں بچ سکتے ہیں، شرک ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی رسول نے فرمایا۔ آخری مدعا توحید کا اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے توحید اور اہمیت اور فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء آئے ان کی دعوت، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا آدیش یہ تھا اللہ کو ایک مانو، اللہ کی ہی عبادت کیا کرو، اللہ کو ہی، اللہ سے ہی مانگا کرو، یہ ان کی پہلی دعوت تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَسُولًا، ہم نے جس قوم میں بھی جتنے بھی رسول بھیجے ساروں کی سب سے پہلی دعوت یہی تھی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سب جانتے ہیں ہماری بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سب سے پہلی بنیاد جو رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی سچا معبود ہے، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، یہ سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ عقیدہ توحید پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر نماز، زکوٰۃ،
روزہ اور حج، یہ 5 ہماری بنیادیں، یہ اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی بات رہی توحید، ہر کام میں توحید مقدم ہے، پہلے نمبر پر توحید آتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو یمن بھیج کر یہ نصیحتیں فرمائی، اس میں سب سے پہلے